الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم اس سے پہلے چند عربی ضرب الامثال پڑھے تھے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل چند عربی ضرب الامثال پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم آج عربی ضرب الامثال میں سے پڑھیں گے وہ ہے عثرۃ القدم اسلم من عثرۃ اللسان۔ عثرۃ القدم اسلم من عثرۃ اللسان، یعنی قدم کی لغزش زبان کی لغزش سے زیادہ سلامت ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قدم کی لغزش زبان کی لغزش سے ہلکی ہے، قدم کا پھسلنا زبان کے پھسلنے سے ہلکا ہے۔ کیونکہ اگر قدم پھسلتا ہے، قدم کے پھسلنے سے کیا ہوگا کہ ہم گریں گے، ہو سکتا ہے کہ چوٹ لگے، ہم زخمی ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کیا اور کچھ نہیں۔ لیکن زبان کی لغزش سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، زبان کی بولی ہوئی بات کی وجہ سے کئی مدتوں تک دشمنی رہتی ہے، زبان کی بولی کی وجہ سے حسد، غیبت، چغلی وغیرہ ہوتا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، بک دیتے ہیں زبان کی لغزش کی وجہ سے۔ تو یہ عربی ضرب المثل ہے کہ عثرۃ القدم اسلم من عثرۃ اللسان، یعنی قدم کی لغزش زبان کی لغزش سے ہلکی ہے۔ اس کے بعد ہے العلم فی الصدور لا فی السطور۔ العلم فی الصدور لا فی السطور، یعنی علم یہ سینوں میں ہوتا ہے، علم سینوں میں ہوتا ہے نہ کہ سطروں میں۔ کتاب کی سطروں میں، کاپیوں کی سطروں میں یہ علم نہیں ہوتا، بلکہ علم تو سینوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے سینے میں جتنا علم ہے، بس آپ اتنا ہی سمجھیں کہ میرے پاس اتنا ہی علم ہے۔ آپ کے گھر میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یا آپ کے کسی لائبریری میں جو کاپیاں ہیں، کتابیں ہیں، آپ اس کو اپنا علم مت سمجھیے۔ اس میں علم ہے الگ بات ہے، لیکن اس کو اپنا علم مت سمجھیے۔ تو علم وہی ہے جو آپ کے سینے میں ہو، علم وہی ہے جو آپ کے سینے میں ہو۔ کیونکہ اگر آپ کاپی میں کوئی علم کو قید کر کے رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن وہ علم کب تک محفوظ رہے گا؟ جب تک کاپی رہے گی۔ اگر کاپی گم گئی تو پھر اس میں جو لکھی ہوئی بات ہے آپ اسے بھول جائیں گے۔ لیکن آپ کے سینے میں جو علم محفوظ ہو جائے گا وہ علم نہیں جائے گا۔ تو علم وہی ہے جو سینے میں ہو، نہ کہ سطور میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے العلم فی الصدور لا فی السطور۔ اس کے بعد اور ایک ضرب المثل ہے الفائت لا یستدرک۔ الفائت یعنی فوت ہونے والا وقت، یہاں وقت مراد ہے۔ فائت مطلب فوت ہونے والی کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں، وقت بھی لے سکتے ہیں، اور یہاں وقت مراد ہے۔ لا یستدرک یعنی اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کا ترجمہ یہ کہہ رہے ہیں الفائت لا یستدرک، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ الفائت لا یستدرک، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ جو وقت چلا گیا پھر سے وہ آنے والا نہیں ہے، اب اس کے بارے میں سوچ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو وقت گیا گیا، اور ابھی جو وقت جا رہا ہے اگر ہم اسے اچھے کام میں گزاریں تو پھر اچھی بات ہے، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن اگر ہم اسے اچھے کام میں نہ گزاریں بلکہ برے کام میں لگائیں، گناہ میں صرف کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو بعد میں جب ایک وقت گزر جائے، ظاہر سی بات ہے وقت گزرنے کے بعد یہ تو ہاتھ آنے والا نہیں ہے، لیکن ہم پچھتائیں گے۔ خیر، اس لیے کہا جاتا ہے الفائت لا یستدرک، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ اور ایک اس کے بعد ہے الدراہم مراہم۔ الدراہم مراہم، یعنی درہم مرہم کی طرح ہیں۔ پیسے جو ہیں درہم، یہ مرہم کی طرح ہیں۔ جس طرح بیمار کو مرہم
پٹی لگائی جائے، جس طرح بیمار مرہم سے صحیح ہو جاتا ہے، اسی طرح گویا کہ درہم ہے، آپ کتنے بھی مشکل میں ہوں، اگر آپ کو پیسہ مل جائے تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہر ایک کی بات نہیں ہے لیکن ہوتا ہے اکثر۔ اور جیسے دنیاوی کسی بھی کام کرنے والے کو، دنیا میں کسی آفیسر کے پاس جائیں، آپ کے کام کو نہیں کر رہا ہوگا، لیکن آپ اگر پیسہ دیں گے، آپ اگر پیسے کی لالچ دیتے ہیں اسے، تو آپ کا کام کر دیتا ہے۔ گویا کہ درہم اس سے مرہم کی طرح وہاں کام آیا، تو اس لیے کہا جاتا ہے الدراہم مراہم۔ اس کے بعد ہے لکلی داء دواء، لکلی داء دواء، ہر بیماری کی دوا ہے، ہر مرض کا دوا ہے۔ لکلی داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کما تزرع تحصد، کما تزرع تحصد، یعنی جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اگر آپ نیکیاں کرو گے تو آپ نیکیاں ہی پاؤ گے، یعنی جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اگر آپ کھیت میں دھان یا پھر گندم بوئیں گے اور امید یہ رکھیں کہ اس سے ایپل نکلے گا، سیب نکلے گا، تو یہ آپ کی غلط امید ہے، یہ آپ کا سوچ جو ہے غلط ہے، خواب خیالی ہے، کیونکہ آپ نے اس پر سیب کا درخت نہیں لگایا، آپ نے کیا لگایا ہے؟ گندم بویا ہے، تو ظاہر سی بات ہے گندم ہی اگے گا نا، جو بوئیں گے وہی اگے گا۔ اسی طرح دنیا میں جو انسان جو کرے گا، اگر وہ نیکی کرتا ہے، اگر وہ نیکی کے کام میں اپنا وقت لگاتا ہے، اللہ کی رضا کے کام میں اپنا وقت لگاتا ہے، تو پھر اسے بروز قیامت اس کا ثواب، اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے کام میں اپنے وقت کو صرف کرتا ہے، تو پھر بروز قیامت جو اس کا عذاب ہے، جو اس کا بدلہ ہے، اسے ملے گا، یعنی جیسا بوئے گا ویسا پائے گا۔ اگر کوئی اپنے والدین کو ستاتا ہے تو عنقریب جب اس کے اولاد آئیں گے تو خود اسے ستائیں گے، کیونکہ اس نے اپنے والدین کو ستایا ہے، گویا کہ اس نے والدین کے ستانے کا بیج بویا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو بویا ہے وہ بعد میں ظاہر ہوگا، وہی کاٹے گا۔ تو جو اس کے بچے ہوں گے، اس کے اولاد ہوں گے، اسے ستائیں گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کما تزرع تحصد، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ کما تزرع تحصد، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اس طرح ایک مشہور ضرب المثل ہے الحکمت ضالۃ المؤمنین، الحکمت ضالۃ المؤمن، یعنی حکمت مومن کا گم شدہ ہتھیار ہے۔ حکمت جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے جو کہ اس سے گم ہو گیا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ ہتھیار ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ ہر کام میں حکمت عملی سے کام لے، خالی غصے میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے کسی کام کو کرنا، کسی چیز کے لیے قدم اٹھا دینا ہر وقت صحیح نہیں ہوتا۔ جوش سے بھی کام ہوتا ہے لیکن ہر وقت صحیح نہیں ہوتا، بلکہ حکمت عملی سے کام کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ حکمت تو مومن کا گویا ہوا ہتھیار ہے، تو مومن کو چاہیے کہ اپنے ہتھیار کو استعمال کرے، حکمت کے ذریعے سے ہر کام کو نپٹانے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس اتر قادری رضوی ضیائی، آپ ان کے ہر کام میں دیکھیں حکمت ہی حکمت پائیں گے الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی کے ہر کام میں الحمدللہ حکمت بھری ہوئی ہے۔ تو حکمت جو ہے یہ مومن کی گمشدہ ہتھیار ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن۔ اسی طرح ایک ضرب المثل ہے ان من البیان لسحرا، ان من البیان لسحرا، یعنی بے شک بعض بیان، بے شک بعض باتیں، کچھ باتیں، چند باتیں جادو ہوتی ہیں، جادو کی طرح اس میں اثر ہوتا ہے۔ جس طرح جادو میں اثر ہوتا ہے، اسی طرح بعض بیانوں میں بھی اثر ہوتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، بیان کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیان لوگوں کے دلوں میں اس طرح اثر کرتا ہے، اس طرح اثر کرتا ہے کہ کوئی گنہگار تھا، کوئی جواری تھا، کوئی شرابی تھا، شراب سے توبہ کرتا ہے، جوے سے توبہ کرتا ہے، نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کس طرح ہوا، یہ بیان کے ذریعے ہوا نا، تو بیان جادو کی طرح اثر لگتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔